بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مفساد اسلامک یوٹیوب چینل۔ ترجمہ کی کلاس میں آج سورۃ النصر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ النصر ان ساری مکی صورتوں کے درمیان مدنی صورت ہے۔ فتح مکہ سے پہلے یہ نازل ہوئی، اور اس میں ایک تو فتح مکہ کی خوشخبری بھی ہے، یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے بعد لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام اس صورت کے نازل ہونے سے یہ بات ان کے ذہن میں آ گئی تھی کہ یہ صورت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری کا مقصد دنیا میں تھا، لوگوں کے جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ مقصد پورا ہوگا اور آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اسی لیے روایات میں یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد جہاں دیگر صحابہ کرام خوش تھے کہ فتح آئے گی اور مدد آئے گی، وہ کچھ پریشان بھی تھے کہ یہ صورت ہمیں اس طرف اشارہ بھی دے رہی ہے۔ فتح کی بات ہے، نصرت کی بات ہے، مدد کی بات ہے، تو آج پاکستانی قوم کے لیے بھی ایک خوشخبری کی بات ہے۔ 14 اگست ہے، یوم آزادی ہے، لوگ شوق سے یوم آزادی منا رہے ہیں۔ آپ سب کو بھی یوم آزادی مبارک ہو۔ اسی مناسبت سے اللہ رب العزت نے اتفاقی طور پر یہی صورت آج کے دن ہمارے سبق میں آ گئی، تو اللہ تعالی ہمیں اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے حصے کا ملک کے لیے، قوم کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صورت کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ جاء صیغہ فعل ماضی معلوم ہے، یہ جاء یجیسو ہے، یجیء سے ہے۔ اس میں ایک تو مرکب اس کو کہتے ہیں، یعنی ہفت اقسام میں ایک تو یہ اجوف یائی بھی ہے، معموز اللام بھی ہے۔ جاء یجیء مشہور باب ہے، اس سے کئی صیغے قرآن مجید میں آتے ہیں، تو اس سے جاء یجیء سے جاء کا یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ رأیتا، یہ رآ یرا رأین مشہور مادہ ہے، اس سے کئی صیغے آتے ہیں اور سمجھنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، بس مادہ یاد رکھا جائے۔ را، حمزہ اور یا، رآ۔ مضارع اس کی یرآ ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک الگ سے قاعدہ ہے، صرف اس مادہ کے لیے قاعدہ ہے کہ مضارع میں اور افعال کے مضارع معلوم مجہول میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ اس حمزہ کو خلاف القانون اس کی حرکت را کو دے دی جاتی ہے، حمزہ کو گرایا دیا جاتا ہے اور یرا پڑھا جاتا ہے۔ یرا اور ترا، اس طرح کے بہت سارے صیغے آتے ہیں، مادہ یاد رہے تو پھر اس کی بات ضرور یاد رہتی ہے۔ تو رأیتا بروزن فعل تا، صیغہ واحد مذکر مخاطب، فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد محموز العین و ناقصیائی، اسباب فعل یفعل، رآ یرا، اس کو یاد رکھا جائے۔ اسباب فعل یفعل، یعنی عین کلمہ میں حمزہ ہے، لام کلمہ میں یا ہے اور شروع میں را ہے۔ را کی وجہ سے یہ ایک مشہور مادہ بن جاتا ہے، مخصوص مادہ بن جاتا ہے، اور اس سے اس طرح کا صیغہ آتا ہے، اور اس کے مضارع میں صیغے میں تھوڑی سی جو ضرورت پیش آتی ہے سمجھنے کی، وہ 7 مضارع کے صیغے آتے رہیں گے، ان میں بھی بات ہوتی رہے گی۔ بہرحال اس مادہ کو یاد رکھا جائے تو یہ صیغے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ تو رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، سبح صیغہ واحد مذکر مخاطب، فعل امر حاضر معلوم ثلاثی مزید صحیح اسباب تفعیل ہے، کرم کی طرح، اور استغفر بروزن استفعل صیغہ واحد مذکر مخاطب، فعل امر حاضر معلوم ثلاثی مزید صحیح اسباب استفعال ہے، استخرج کی طرح۔ تو ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، تو آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں۔ آپ سے کہا جا رہا ہے فسبح بحمد ربک، تو آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں۔ واستغفرہ، اور اس سے معافی مانگیں۔ واستغفرہ، اس سے معافی مانگیں۔ انہ کان توابا، یقین جانے وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔
ترجمہ دوبارہ کہہ دیتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں، واستغفرہ، اور اس سے معافی مانگیں، انہ کان توابا، یقین جانیں وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔